آج ہم آپ کے سامنے ایک اسلامی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور عقل مندی پر مبنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو یقیناً یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا دین معلومات چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 3 افراد ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور عورت بہت ڈری ہوئی ہے اور جو لوگ ہیں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے ان افراد سے پوچھا کہ کیوں تم اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، تو عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو فنا کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اس عورت کو یہیں پر چھوڑ دو، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ جو اس عورت کو آپ نے فنا کرنے کا کہا تھا وہ عورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم سے چھڑا لیا ہے اور کہا کہ تم چلے جاؤ، اور ہمیں ڈانٹا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہاں سے بات سمجھنے کی ہے لوگوں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے نظر میں حضرت امام علی علیہ السلام کی جگہ کیا تھی، تو انہوں نے کیا فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کا علم ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی روکا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ تو جب لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا ہے، تو پھر وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا کہ یا علی، یہ کون سی وجہ ہے جس سے آپ نے ان لوگوں کو اس بدکار عورت کو فنا کرنے سے روکا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کوئی بھی گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا جو نابالغ ہو اور جہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا جو دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ام المومنین، اس عورت کو دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام کی اتنی بڑی مثال یہاں پر ملتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے
جس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور عقل مندی کی مثال بنتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر کتنی گرفت تھی۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔